اور جو یہ ایک ایسا مضمون ہے جو ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ مجھے یاد ہے کہ دسمبر 1971 کی بات ہے، 20 یا 21 تاریخ تھی کہ مرحوم قاری سید الرحمان صاحب اور 2-3 ان کے ساتھی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں مفتی محمود صاحب علیہ رحمت اور مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب مرحوم اور عبدالولی خان تینوں اکٹھے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی ملاقات ہے دوسرے دن صبح بھٹو صاحب کے ساتھ، جو 1-2 دن پہلے وہ صدر کی حیثیت سے وہاں تشریف لائے تھے اسلام آباد میں۔ تو یہ حضرات جو ہیں وہ آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو مقدمہ لڑا تھا اسلم قریشی کا، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے سامنے، اور وہ اسلم قریشی صاحب کو تھوڑی سی سزا ہو گئی تھی، لیکن اس کا شعرہ جو ہے پورے ملک کے اندر موجود ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ اس معاملے پر بھی بھٹو صاحب کے ساتھ بات کی جائے، تو وہ اس معاملے میں آپ سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جب ان کے خیالات سنے، جس کے بارے میں پہلے بھی مجھے علم تھا، اور وہاں انہوں نے کھل کر باتیں کی ختم نبوت کے بارے میں، تو میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ کسی ایک مسئلے کے اوپر آپ بھٹو صاحب سے بات کریں، اور وہ کوئی بنیادی سا مسئلہ ہو۔ انہوں نے کہا وہ بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ بنیادی مسئلہ وہی ہے جس کے لیے گزشتہ 80-90 سال سے پاکستان کے اندر اور بیرون ملک جد و جہد ہو رہی ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ اس معاملے میں آپ ان سے بات کریں۔ اور میں نے کہا کہ یہ کوئی ایسا مشکل معاملہ نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے اس کے ذریعے سے یہ حل بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا وہ لوگ موجود ہیں ابھی جو اس سلسلے کا علم رکھتے ہیں، ان سے بھی آپ مشاورت کر لیں۔ انہوں نے کہا مثلاً کون ہیں؟ میں نے کہا کہ جب وہ کیس میں نے شروع کیا فوجی عدالت کے سامنے، تو بہت سے علماء کرام تشریف لائے کہ ہم اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جو اوریجنل کتابیں ہیں مرزا غلام احمد کی، وہ اگر آپ مجھے مہیا کر سکیں تو میں ان کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس شخص کے اوپر میں نے جرح کرنی ہے وہ مرزا غلام احمد کا نواسہ ہے، یعنی ایم احمد، اور وہ سینئر ایڈوائزر تھا یحییٰ خان کا، اور اس زمانے میں یحییٰ خان ایران گئے ہوئے تھے، تو یہ پورے ملک کے اوپر اسی کی حکمرانی اور حکومت تھی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن خاص طور پر انہوں نے نام لیا مولانا لال حسین اختر صاحب مرحوم کا، اور وہ ان سے ایک ٹین کی بڑی ساری بھری ہوئی صندوق لے آئے، اور اس میں میں نے 1 ہفتہ لگایا، نہ میں عدالت گیا نہ کسی کو ملا، میں انہی کتب کا مطالعہ کرتا رہا، اور اس میں نشان زدہ کرتا رہا کہ یہ سوال میں نے ان سے پوچھنے ہیں۔
آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بحث بعد میں قومی اسمبلی میں ہوئی تو اس وقت ان دونوں کے قادیانی اور لاہوری گروپ کے جو سربراہ تھے وہ بھی وہاں موجود تھے، اور وہ ہر بات پر کہتے تھے کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے، یہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو لیکن جب میں نے ان کتابوں کے حوالوں کے ذریعے سے اس پر جرح کی ایم محمد پر، اس نے کسی ایک بات سے بھی انکار نہیں کیا، اور فوجی جو عدالت تھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، وہ کہنے لگے کہ آج ہم پر کھلا ہے پورا اس مہمہ کہ اصل میں ان کے عقائد کیا ہیں اور ہم سے وہ کتنے مختلف ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث تھی۔ اس سلسلے میں جناب شورش کشمیری صاحب بھی تشریف لائے، مولانا یوسف بنوری صاحب مرحوم بھی تشریف لائے ملنے کے لیے، اور سب کی معاونت سے وہ کیس پر ہوا، لیکن اس بات پر اتفاق ہوا کہ بنیادی طور پر بھٹو صاحب سے اس بارے میں بات کی جائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ابتدا میں شاید ان کو بھی حیرانی ہوئی ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ان کو مولانا ظفر احمد انصاری صاحب مرحوم اور باقی جو لوگ تھے جن کے بھٹو صاحب کے ساتھ پرانے تعلقات بھی تھے، انہوں نے ان سے بات کی تو ان کو بھی یہ پھر واضح ہو گیا کہ مسلمان الگ ہیں اور یہ بالکل مختلف ہے اور الگ ہیں۔ تو پھر پورے ہاؤس نے بالاتفاق ان کو غیر مسلم قرار دیا، اور اس کے بعد جب کبھی ملاقات ہوتی تھی مولانا مفتی محمود صاحب سے، جو اکثر تشریف لاتے تھے صدر میں قاری سید الرحمان صاحب کی مسجد میں، اور وہاں پر جمعہ کی نماز کے بعد مجلس ہوتی تھی، وہ ذکر کرتے تھے کہ یہ ابتدا اس بات کی اس مشاورت سے ہوئی جہاں میرا نام وہ لیتے تھے کہ انہوں نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی کہ بھٹو صاحب سے اس معاملے پر بات کی جائے۔ الحمدللہ یہ جو 1974 میں ترمیم ہوئی تو اس کے ذریعے سے یہ معاملہ پھر حل ہو گیا، لیکن اس معاملے کے حل کرنے کے بعد بھی ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی۔ تو پھر میں علماء کا ایک وفد لے کر صدر ضیاء الحق صاحب کے پاس گیا، اور میں نے انہیں کہا کہ یہ ان کے ایکٹیویٹیز میں، ان کے معاملات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد ہی کہتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کوئی آرڈیننس نکالنا چاہیے۔ تو اللہ بھلا کرے، انہوں نے پھر وہ بنوایا مجھ سے، اور وہ پھر امتناع قادیان آرڈیننس کی شکل میں وہ پاس ہوا۔ لیکن آج مجھے دیکھ کر مولانا اشرف علی صاحب سے کہ ایک ایسی تاریخ آنے لگی تھی جہاں پورے ملک نے اکٹھا ہونا تھا، اور وہ مرحوم مولانا غلام اللہ خان صاحب کے مسجد میں پورے ملک سے لوگوں نے آنا تھا، آزاد کشمیر سے اور چاروں صوبوں سے، اور یہ مطالبہ کرنا تھا کہ فوری طور پر ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، اور جب انہوں نے یہ پڑھا مسودہ اس کا امتناع قادیانیت کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ علماء کرام کو خود سمجھائیں، شاید مجھ پر اعتبار کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ علماء کرام مولانا عبداللہ صاحب مرحوم بھی تھے، باقی حضرات بھی تھے، تو یہ وہ بھی روئے اور صدر صاحب بھی روئے، اور دعا کی، اور اکٹھی پھر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بنیادی کردار اور جامعہ فرقانیہ کی وجہ سے ہی تھا
اور مولانا عبدالحکیم صاحب مرحوم جن کو اللہ تعالیٰ درجات ان کے بہت بلند فرمائے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ایک بنیادی کردار تھا، اور وہ صاحب حکمت بھی تھے اور جرأت مند بھی تھے، اور ان کی ان حضرات کے ساتھ جو اب سر سے صالحین ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق ایسا تھا جس کی وجہ سے یہ معاملہ اختتام پذیر ہوا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا مدرسہ ہے، جو ان کی اولاد ہے، وہ سارے اس بات پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس پر فخر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے کہ ان کے والد صاحب نے اتنا بڑا کردار ادا کیا ہے۔ میں انہیں الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ راجہ محمد ظفر الحق صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور اپنی